صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص ہے کون. تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا یا مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو عمل انتہائی آسان ہے، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. ویسے تو احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ رب العزت کے کلام میں بڑی برکت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بے پناہ برکت رکھی ہے اس پہ یقین کرنے والوں کے لیے. اس میں علاج رکھا ہے روحانی بیماریوں کے لیے بھی اور بدنی بیماریوں کے لیے بھی. صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سب نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کون سے پیغمبر تھے جن کا مسئلہ اللہ نے اس قرآن کی آیت سے حل کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کون سے پیغمبر تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی خطا معاف فرمائی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کون سے پیغمبر تھے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر. قرآن کی اس آیت جو قرآن نازل نہیں ہوا، یعنی ہزاروں سال پہلے قرآن کی اس آیت سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ حل فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پریشانی میں پھنسے تو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے ان کا مسئلہ حل کیا. تو آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک عجیب سا واقعہ سننے لگا. ہمارے ہاں چند دن پہلے، اب ہفتہ بھی نہیں ہوا اس بات کو، ایک عالم دین مفتی صاحب بیمار پڑے اور بیماری ایسے لگی ان کو کہ وہ گردن نہ ادھر ہلا سکتے نہ یہاں، نہ اوپر نہ نیچے، اور زبان ایسی سخت پڑ گئی کہ زبان کو ہلا نہیں سکتے، اور منہ میں ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے، ہل نہیں سکتے. تو گھر والوں کو، ہم سب کو لگا کہ مفتی صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا. ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی رگوں میں یہاں ایسے زخم ہیں جن کی وجہ سے یہ نہ پانی نیچے کر پا رہے ہیں، نیچے پی سکتے ہیں، نہ گردن کو ہلا سکتے ہیں، نہ جسم کو ہلا سکتے ہیں. تو انہوں نے کافی دوائیاں لکھی اور ان کو گھر بھیجا. اب مفتی صاحب رات کو سوئے ہوئے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک سفید ریش بزرگ انتہائی خوبصورت، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں صحت دیں گے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے. جی کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعا کرنی ہے. جیسے ہم خطبے میں علماء دعا کرتے ہیں، اللہم انصر الاسلام، یا اللہ اسلام کی مدد فرما، والمجاہدین، اور مجاہدین فی کل مقام، جس جگہ بھی مجاہدین ہیں، اللہ کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں، ان کی مدد فرما. ایسی دعا نہیں کرنی، کہنا ہے کہ یا اللہ مدد فرما، خصوصاً فلسطین کے لوگوں کی مدد فرما. تو مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے یہ شرط قبول ہے. دوسری شرط انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 آیتیں بتا رہا ہوں، یہ 2 آیتیں ایسے ہیں کہ آپ اگر بیمار ہیں، اگر کوئی اور بیمار ہے، 11 مرتبہ اسے پڑھے، خود پہ دم کر لے، اللہ رب العزت اسے صحت نصیب فرمائے. اور اگر کسی افسر سے، کسی مالدار شخص سے، کسی رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے کام نکلوانا چاہتا ہے
تو اس کی طرف جانے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ کر اس کی طرف دم کر دے، اللہ رب العزت اس کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص ہے کون، تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا یا مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عمل انتہائی آسان ہے، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک تحفہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ویسے تو احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف لکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ لوگ گانے بجانوں والوں کو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بھی سبسکرائب کریں۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کام کو نکلوانے کے لیے، کسی بھی بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب ان 2 آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر بھی دم کرنا ہے، اور اگر کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے تو اس پہ بھی دم کر دیں، اور اگر آپ کی شاپ ہے، کاروبار میں برکت نہیں، تو ان 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے کاروبار کی جگہ پہ دم کر دیں، اور اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں تو گھر میں دم کر دیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم بوری آٹے کی لے کر آتے ہیں، چینی لے کر آتے ہیں، مہینہ بھی نہیں گزرتا، ختم ہو جاتا ہے، تو سب سامان پر 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دے۔ برکتوں والا عمل ہے، اللہ کی طرف نوازنے والا عمل ہے، اسے مس نہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔